مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث پر بہت اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کو ائمہ محدثین تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جو ماخذ ہے وہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی بہت سارے ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ بڑی مشہور روایت ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ائمہ محدثین نے لکھا کہ آداب نبوت جو ہیں وہ بجانا لائے، اور جا کر کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ فلما جاءہ سکہ فرجع الی ربہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، تو آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ نکل گیا، وہ نکلا ہوا ڈیلا لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس جملے میں غور کیجئے گا، ہمارا مرنا اور انبیاء کا مرنا اس میں کتنا فرق ہے کہ ہم سے تو کبھی وہ پوچھے گا بھی نہیں اور ہمیں کبھی مہلت بھی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کے نبی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، ان کا معاملہ کہ وہ جا کے ملک الموت اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہے، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جملہ بار بار اس پہ غور کریں، پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور عام لوگوں کا کیا معاملہ اور مقام ہے۔ اس حوالے سے فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ نے ان کی آنکھ لوٹا دی، دوبارہ صحیح کر دیا۔ کہا اچھا ایسا کرو، ایک بیل لے جاؤ، بچڑا ایک بیل لے جاؤ، انہیں کہو اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ای ربی ثم ماذا، اے اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الموت، پھر موت ہے۔ 1000 سال بھی جی لیں تو اس کے بعد موت ہی ہے نا، انسان کی زندگی جتنی لمبی ہو موت ہے۔ ایک عارف کامل ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک جملہ انہوں نے فرمایا، بڑا شاندار ہے، کہ نقل کرنے والوں نے نقل کیا، انہوں نے کہا تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اگر تم ایمان سلامت لے کر گئے تو تم بہت اچھے ہو، اگر ہم ایمان سلامت لے کر گئے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ معاملہ تو اصل میں یہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلان، پھر اتنے سالوں بعد جو مرنا ہے اب صحیح۔ اب آخری جو حدیث کا ٹکڑا ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ جو ارض مقدسہ ہے نا، ارض مقدسہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ارض مقدسہ ہے مجھے اس کے قریب رکھنا، یعنی ایک پتھر مارا جائے نا، اتنا پتھر اتنا فاصلہ ہو میرے اور ارض مقدسہ کے درمیان، وہاں مجھے جو ہے وہ میری روح قبض کی جائے، وہاں دفن کیا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول اللہ علیہ السلام صحابہ سے فرمان لگے اگر تم وہاں ہوتے نا، اگر تم وہاں ہوتے تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا، جانبی طریق عند کثیب الاحمر، وہ جو سرخ رنگ کی ایک چٹان اور پتھر ہے نا اس کے قریب میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں اگر تم ہوتے، اگر تم وہاں ہوتے نا تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ کو کیسے پتا، آپ بھی تو نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا، آپ بھی تو نہیں تھے، آپ سے بھی تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ وہاں تو گئے نہیں ہیں، لیکن معراج کے موقع پر گئے ہیں نا، تو فرمایا اگر تم وہاں ہوتے تو میں تمہیں ایک کثیب احمر کی جانب میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں، بہت سارے مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔
اگر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان، مقام، مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ملک الموت ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا۔ ایک سب سے اہم مسئلہ، یہ میرے پاس فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی سب سے عظیم ترین جو شرح ہے نا وہ فتح الباری ہے، امام ابن حجر عسقلانی کی، اور امام ابن حجر عسقلانی کا جو سن وفات ہے وہ 852 ہجری ہے، 1445 ہجری چل رہا ہے، 852 ہجری۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے بعد ایک مسئلہ نقل کیا۔ امام بخاری نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا اور اس کا باب اوپر بنایا، باب من احب الدفن فی الارض المقدسہ او نحوها، ارض مقدسہ کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرنا یا ایسی کوئی اور جگہوں میں دفن ہونے کی تمنا کرنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی۔ اب اس کے تحت امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، کہا وَكَذَلِكَ مَا يُمْكِنُ مِن مَدَافِنِ الْأَنْبِيَاءِ وَقُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ تَيَمُّنًا بِالْجَوَارِ وَتَعَرُّضًا لِلرَّحْمَةِ النَّازِلَةِ عَلَيْهِمْ اقتداءً بِموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھی میں بھی انبیاء، شہداء اور اولیاء کے قرب و جوار میں مجھے دفن کیا جائے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی عادت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ کیا انبیاء، شہداء اور اولیاء کے قریب دفن ہونا، کیوں؟ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو اس کے چند چھینٹے پاس جو دفن ہوگا اس پر بھی پڑ جائیں گے، تو بتائیے پھر وہاں فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ 800 سال 852 ہجری میں جو وفات پا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے اللہ والوں کے قرب و جوار میں دفن ہونے کی تمنا کرنا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مفاد بھی یہی ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں یہاں ایک پتھر کے فاصلے پر مجھے یہاں دفن کیا جائے، تو معاملہ تو صاف واضح ہوا۔ اگر ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ان کے قریب دفن ہونے سے فائدہ ہوگا تو وہاں جانے سے بھی تو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ان ساری باتوں کو کیوں صحیح طور پر رکھا نہیں جاتا، صحیح طور پر سمجھایا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں، جب سابقین جو ہم سے پہلے گزرے دور کے محدثین تھے انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی، آج تعصب کی نظر ہو رہی ہیں ساری باتیں، آج ان ساری باتوں کو کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، ہمیں زندگی میں بھی اچھا پڑوس عطا فرمائے اور ہمیں قبر کا بھی اچھا پڑوس عطا فرمائے، کہ جس طرح یہاں اچھے پڑوسی کا فائدہ ہے آخرت میں بھی اچھے پڑوسی کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔